کا قصہ کیا ہے؟ آیت تو اپنی جگہ بیچ بیچ میں آیتیں سناؤں گا میں. یہ پوری تفسیر آپ کو میں جہاں سے نقل کر رہا ہوں وہ ہے عیون اخبار رضا امام رضا علیہ السلام. اب اس کو تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس لیے کتاب لے کے تو بیٹھے نہیں ہیں تو آگے پیچھے مفہوم مین چیز ہے کہ مفہوم پہنچنا چاہیے. خود صلوات پر محمد. تو دو بھائی تھے، اب یہ مجھ کو پھر مسنگ ہے کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے یا کزن تھے، آپس میں چچیرے تھے. دو بھائی تھے، ان کے ایک چچا تھے. چچا کی ایک لڑکی تھی. چے سے چچا اور چے سے بولو قاسم چالاک. تو چچا کی ایک لڑکی تھی. دونوں بھائیوں کی طرف سے، دونوں بھتیجوں کی طرف سے پیغام آیا رشتے کا. چچا نے سوچا بھائی کہ یہ بھی میرا بھتیجا ہے، یہ بھی میرا بھتیجا ہے، اس کو یس کرتا ہوں تو یہ ناراض ہوگا، اس کو یس کرتا ہوں تو دوسرا ناراض ہوگا. تو عقل مندی یہی ہے کہ جو ہے اپنے ذمے لو ہی مت. بھیا جس کو زندگی بھر ساتھ رہنا ہے اس سے بات کر لیتا ہوں، اور اس مسئلہ ہی ختم. چچا پر کوئی الزام ہی نہیں آئے گا. وہ بھی تھی چچا کی لڑکی، وہ ان سے تیز آئے، کہنے لگے بھائی تمہارے دونوں چچا زاد کی طرف سے پیغام آیا ہے، تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتی، ان دونوں میں جو مومن ہو اس کے ساتھ میں تیار ہوں. اب چچا پھر پھنس گئے. اب حق تو بیان کرنا ہے نا. کبھی اگر بات ایمان کی ہے تو یہ زیادہ مومن ہے، تو ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ تیار ہوں. آ کر کے چچا نے بیان کر دیا کہ صاحب رشتہ آپ کا. تو جس سے انکار ہوا، جس سے وہ تب گیا، یا یہ کہیے کہ حسد. کبھی اللہ توفیق دے تو آپ کے درمیان اس پر پوری گفتگو ہوگی. انسان کو برباد کر دیتی ہے یہ حسد، انسان کو برباد کر دیتی ہے. عقل معاف ہو جاتی ہے، اندھا ہو جاتا ہے آدمی حسد کی بنیاد پر. کئی بجے تک پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی 8:15 تک. ہاں تو وہ 8:15 تک. چلیے صلوات پر محمد. مرحوم شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا، ان کی کتاب ہے ہدایتہ حکایتہ ہدایتہ کر کے. وہ پہلے سن لیجیے، پہلے ایک حدیث سن لیجیے آپ. الحسود لا یسود، حاسد کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا، وہ برباد ہو کے رہے گا. اسی لیے اب وہ پتہ نہیں کس نے سکھایا تھا، کچھ دن تک پڑھا بھی اس کو قنوت میں، اللہم اجعلنی محسودا ولا تجعلنی حاسدا. پالنے والے ہم کو ایسا بنا کہ لوگ ہم سے حسد کریں، ہم کسی سے حسد نہ کریں. برباد کر دیتی ہے انسان کو، معوف کر دیتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی گیا مارکیٹ، بازار، وہاں سے ایک غلام خرید کے لائے، بچہ، اور اس کو صاحب اولاد کی طرح پالتا رہا یہاں تک کہ جب خوب جوان ہو گیا، جوان رانا، تو اس نے کہا یہ بتاؤ تم میرا غلام ہو؟ کہاں سا، لیکن میں نے تم کو کبھی غلام سمجھا نہیں سا، اولاد کی طرح پالا. ہاں سا. جانتے ہو کیوں؟ کیوں کہ تم سے ایک بہت اہم کام لینا ہے. کیا؟ کہ فلاں کو جانتے ہو؟ پڑوسی تھا اس کا. کہاں ہو تو آپ کے؟ کہا اس نے اور ہم نے دونوں نے بزنس ایک ساتھ سٹارٹ کیا. جتنا میں نے اس کو دبانا چاہا اتنا وہ ابھرتا گیا. اچھا ایک بات اور یہ بھی سن لیا، میرے ساتھ بہت بڑا ہے، میں بھول جاتا ہوں ادھر ادھر، کہ اللہ کے ہو جائیے نا وہ خود بلندی دے دے گا، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا. وہ ایک الگ عنوان ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے، یہاں تک کہ سن لیجیے، آ گئی ہے، ما تواضع احد الا رفعہ اللہ. کسی نے بھی تواضع اور خاکساری نہیں برتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. تو ہمارے 3-5 کرنے سے ہم بڑے نہیں ہوں گے. ہم اپنے ہو جا، اللہ کے لیے ہو جا، اللہ آپ کا کام کر دے گا. خیر، میں جتنی کوشش کرتا رہا وہ اتنا
اب اس کی ترقی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. اب دیکھیے حسد کہاں لے جاتی ہے. اب اس کی ترقی مجھ کو دیکھی نہیں جاتی. ایک کام کرو, یہ میرا مال دولت یہ سب تمہارا, لے چلو اس کی چھت پر, مجھے قتل کر دو, ذبح کر دو, اور یہ سب لے کے فرار ہو جاؤ. ارے صاحب ایسا کیسے؟ کہ دیکھو اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. اب اس کو پھنسانے کا ایک ہی راستہ بچا ہے کہ لوگوں کو میرے اس کے تعلقات کا پتہ ہے. جب اس کی چھت پر کل صبح میری لاش ملے گی تو پبلک کو سمجھتے دیر نہیں ملے گی کہ یہ کسی بہانے سے لا کے اس نے مرڈر کیا, لاش ہٹا نہیں پایا, تو میں رہوں یا نہ رہوں کم از کم میرے قتل کے الزام میں یہ تو پھانسی چل جائے گا. یہ دیکھیے حسد کہاں لے جاتی ہے. مگر امام کا جملہ کیا ہے؟ الحسود لا یسود, حاسد کبھی جو ہے وہ فائدہ مند کامیاب نہیں ہو سکتا. خیر وہ لڑکا آ گیا دماغ میں, یار خود ہی مرنا چاہتے ہم کو کیا لینا دینا, یا علی مدد. ہوا وہی جو پلان اس نے کیا تھا. اچھا اب جس کا گھر ہے اس کو تو پتا نہیں میری چھت پہ کیا ہے. اب وہ صاحب وہ ہنگامہ ہوگا تو سب نے گواہی دے گا بھی یہی ہوگا. وہ بیچارہ اریسٹ ہو گیا. یہ اپنا سارا مال وال لے کر کے فرار. لیکن کب خدا کس کا دماغ پلٹ دے, کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ جان پر ہاتھ ڈال رہے تھے اور حضرت کا راستہ روک رہے تھے, کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ علیہ السلام کہلائیں گے؟ بلکہ وہ خود کہتے, بھائی ارے روایت وہ خود کہتے کہ جب میں چلا ہوں گھر سے تو میرے کان میں آواز آئی کہ اور جنت مبارک. تو میں نے کہا یہ کیسی آواز ہے, میں جا رہا ہوں نواسے رسول کے قتل کے لیے اور میرے کان میں آواز آئی جنت مبارک. تو کب کون چینج ہو جائے. لہذا بہت زیادہ تبصرہ, بہت جلدی تبصرہ ہم کو کسی کے اوپر, ہر آدمی کو اپنی خیر بنانا چاہیے کہ مولوی صاحب تمہارا کیا حشر ہونے والا اس کے چکر میں دل کا کیا ہوگا اللہ جانے. اور آج جو واقعی ہمارے سماج میں پرابلم ہے نا, ہم اپنا عیب نہ دیکھ کر کے دوسروں کے چکر میں پڑتے ہیں, وہی سماج میں کلاش کا سبب بنتا ہے. اللہ نے ابھی ادھر مقدمہ چل رہا ہے, اچانک اس لڑکے کے دماغ میں آیا کہ ایک کو تو مار ہی دیا, دوسرا بیچارہ بلا وجہ مارا جائے گا. شاید اللہ کریم ہے, وہ بخشنے والا ہے, تم کیوں بلا وجہ اس کی موت کا سبب بن رہے ہیں. اب جج صاحب فیصلے کے قریب ہے, تب تک یہ لڑکا پہنچ گیا. کیا کہتے ہیں میلاد, قاتل یہ نہیں قاتل. ارے صاحب لاش اس کی چھت پہ ملی, سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں. اس نے پورا قصہ سنایا. لوگوں نے کہا بات تو صحیح ہے, اس کے وہ چلتی تھی اور تب سے یہ غائب ہے. نہیں, اب جب معاملہ خود آ کر کے وہ کہہ رہا ہے تو اب جج نے فیصلہ لیا کہ یہ باعزت بری ہوتا ہے. اب مقدمہ چلا لڑکے کے اوپر. اب جج کا فیصلہ صحیح ہے غلط اس سے ہم سے بحث نہیں ہے. جج نے کہا بھائی اس نے ایک آدمی کو قتل کیا, یہ بھی پھانسی کا حقدار ہے, لیکن اگر آ کر کے یہ اقرار نہ کر لیتا تو میرے ہاتھ سے, جج صاحب تو اپنا گھبرا گئے, میرے ہاتھ سے ایک بے گناہ کو پھانسی ہو جائے. لہذا اس شکرانے میں اس کو بھی باعزت بری کرتا ہوں. اس نے اپنی جان کیوں دی تھی؟ کم از کم میں رہوں نہ رہوں, میرے مرڈر میں پھنس گئی, اس کو تو پھانسی ہو جائے گی. امام نے کیا کہا, حاسد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. صلوات پر محمد. تو اب آئیے, تو حسد بڑی بری چیز, حسد یہاں تک آدمی کو لے جا سکتی ہے. ٹھیک, اب ایک بھائی کا اقرار ہو گیا, دوسرے کا انکار ہو گیا, تو حسد. بھائی حضرت آدم کے 2 بیٹے, ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا مرڈر کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر. لہذا اس کے لیے واقعا ہم کو دعا کرنی چاہیے اپنی نمازوں میں, اپنی دعاؤں میں. پڑھنے والا ہمارا دل ایسا بنا. اب وہ بہت اچھا آواز, بہت اچھی ہے, کلام بہت اچھا ہے. اب وسیع حسن صاحب چلے جا رہے ہیں کہ یار تم شعر نہیں کہہ پاتے. اس سے کیا مل جائے گا مجھ کو؟
دعا کیجئے خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم کو کسی کی نعمت دے کے حسد سے محفوظ ہو. یہ سب سے اہم چیز ہے. اب اس بھائی کو جلن ہو گئی اپنے بھائی سے. آدھی رات کو نکالا, لے کے آیا اور مار دیا. جا کے سو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اب صبح جب لاش دکھائی دی تو پبلک جو ہے وہ اس کے گھر, بھائی تمہارے بھائی کا مرڈر ہو گیا. اب یہ آیا, لاش دیکھی, لگا چیخنے, لگا رونے. ہے تو کوئی اتنے ہی لوگوں میں, باہر سے تو کوئی آیا نہیں. تو اب آپ لوگ یا تو قاتل پکڑ کے بتائیے یا خون بہا دیجیے. اب قوم پریشان ہوئی, یہ کیا کرے, یہ کیا ہم کہاں سے لا کے دیں. وہ زمانہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. پبلک نے کہا چلو نبی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں. یہ تو عجیب مصیبت آ گئی ہے کہ یا قاتل لاؤ یا خون بہا لاؤ. جناب موسیٰ کے پاس گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں. ادھر سے جواب آیا. اب یہ آیت قرآن میں موجود ہے. اس لیے سورہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ, اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. اب یہ ایک عجیب بات تھی, قتل کے معاملے سے گائے سے کیا مطلب ہے. تو پبلک کی اچھا جب پبلک کی سمجھ میں نہیں, سارے اعتراضات کی بنیاد ہماری ناسمجھی ہے. جہاں اعتراض ہوتا ہے نا, سمجھ جائیے کہ یہ بات آپ کی سمجھ نہیں پایا اس لیے اعتراض کر رہا ہوں. بنیاد ہی وہی ہے. یہاں دیکھ لیجیے, جب جناب موسیٰ نے کہا, قرآن میں آیت ہے سورہ بقرہ, ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ, اللہ حکم دیتا ہے تم کو کاہے کا, گائے ذبح کرو. اتتخذنا ہزوا, جو عربی پڑھ لو قرآن, اتتخذنا ہزوا, موسیٰ مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا. جناب موسیٰ نے جواب دیا, اچھا ہمارے ہر سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا. اگر ہمارا کبھی مذاق اڑایا جائے نا تو برا مت مانیے, تبیے مت, مسکرائیے کہ اس نے اپنی جہالت کا اعلان کیا ہے, میرا مذاق نہیں اڑایا. کیوں؟ اس نے تو جواب دیا موسیٰ نے, وہ سنیے نا, اتتخذنا ہزوا, موسیٰ آپ مذاق اڑا رہے ہیں. فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, اللہ تعالیٰ کیا میں جاہل ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا, یعنی قرآن بتا رہا مذاق وہی اڑاتا ہے جو جاہل ہوتا ہے. اب اگر کوئی ہمارا مذاق اڑائے تو بجائے تپنے کے مسکراؤ, تو اس نے اپنی جہالت کا اعلان کیا ہے, ہمارا مذاق. مذاق اٹھا رہے ہیں. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کیا یار کیسی بات کرتے ہو, میں کوئی جاہل ہوں. تو اب ان کی سمجھ میں آیا کہ اوہ معاملہ سیریس ہے. تو انہوں نے کہا صاحب تو اس کا مطلب کہ گائے ذبح, ہاں بالکل. تو صاحب اس کا کلر کیا ہونا چاہیے, اس کی ایج کیا ہونی چاہیے, وہ سب پوچھتے گئے اور وہاں سے جواب آتا گیا. روایت ہے امام جعفر صادق سلام کہ اگر یہ لوگ سوالات نہ کرتے تو کوئی بھی گائے لاتے, ذبح کرتے, کام ہو جاتا. مگر یہ پوچھتے گئے اور وہاں سے شرطیں آتی گئی. امام کہتے ہیں وجہ کیا تھی, وجہ تھی اللہ کو ایک باپ کی دعا قبول کرنی تھی. معاملہ یہاں ہے. اب آئیے چکر کیا ہوا, صلوات محمد. اسی زمانے میں یہاں بھی ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی, اور ایک یہ ہے کہ صاحب نہیں شادی ہوئی, اماں ابا الگ, بیٹے بہو الگ. کہاں گئے تھے گھرواج, ابا کے یہاں گئے تھے, مولانا کی دعوت تھی تو ہم بھی چلے گئے تھے والد صاحب کے یہاں. تو ایسا بھی سماج ہوتا ہے, کہیں کہیں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے. تو وہ شاید اس طرح کا رہا ہوگا, جو بھی تھا, باپ نے بیٹے کی شادی کر دی اور شادی کرنے کے بعد الگ مکان دے دیا. جو کاروبار تھا, بزنس, حتیٰ کہ وہ بزنس بھی لڑکے کو دے دے, جاؤ کماؤ کھاؤ, ہمارے لیے بہت ہے. ایک دن بیٹھے بیٹھے لڑکے, دیکھیے یہ لائق اولاد اس کو کہتے ہیں, بیٹھے بیٹھے کرتے تھے, یار یہ عجیب رسم ہے ہمارے یہاں کی.
کہ ماں باپ پالیں بڑا کریں شادی بیاہ، جب ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو الگ، یہ کون سی بات ہوئی؟ میں یہ نہیں مانتا، میں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اچھا کچھ والدین بھی ہوتے ہیں کہ جو حتیٰ اولاد کا بھی احسان نہیں لینا چاہتے، نہیں میں ٹھیک ہوں، میری پینشن میرے لیے بہت ہے۔ تو اب اگر اس طرح سے کہتا ہے جا کے کہ ابا چلیے آپ مجبور ہیں کمزور ہیں ہم آپ کی خدمت کریں گے، تو میں بھی کہ باپ کو فیل ہوتا، برا لگتا۔ دیکھیے خدمت کیجئے مگر انداز میں ان چیز ہے۔ تو اس نے جا کے یہ نہیں کہا کہ ابا چلیے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اب آپ کو جو ہے خدمت کی ضرورت ہے، نہ آیا کہنے لگا ابا آپ سے شکایت ہے۔ اب کیا شکایت ہے بھائی؟ شادی کر دی، بزنس اتنا بنا بنایا دے دیا، جمع اب کیا کہ یہی تو شکایت ہے کہ اتنا بڑا کاروبار آپ نے ایک ناتجربے کار کے حوالے کر دیا، کا مطلب کہ میرے بس میں نہیں چلا پانا۔ یہ ہے ادب۔ مجھ کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ باپ کو یہ فیل نہ ہونے پائے کہ یہ ترس کھا کے مجھ کو لے جانا ہے۔ تربیت اس کا نام ہے۔ اب وہ آ گیا، باپ آ گیا، اس کا شاید کچھ تھوک ووک کا میٹر تھا، جو بھی تھا، یہ اپنا سو رہے تھے چچا میاں ایک دن، تو کوئی پارٹی آئی ہوگی، مال وال لینا رہا ہوگا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی والد صاحب کی، کیا ہوا بھائی؟ کچھ بکا؟ ارے آپ آرام فرمائیے مطلب؟ اچھا ہاں، اب جب وہ باپ کو لے کے آیا تو اس نے سارے نوکروں کو جمع کیا۔ مسئلہ عدد تھوڑی ہے، کتنے لوگ کام کرنے والے ہیں یہاں؟ 10۔ مسئلہ آج سے 11واں کون ہے؟ میں۔ ارے صاحب آپ تو مالک ہے، کہیے مالک آ گئے، والد صاحب آ گئے، تو وہ بھی اپنے کو ایک ملازم کی طرح سے۔ اب کتنا دل باپ کا خوش ہوگا۔ باپ اٹھا، کیا ہوا بھائی؟ کچھ معاملہ طے ہوا؟ کچھ آپ آرام فرمائیے۔ جب مجھ کو مالک کی حیثیت سے لائے ہو تو آرام فرمائیے کیا مطلب؟ پتا چلنا چاہیے کیا ہو رہا ہے۔ کہاں نہیں، وہ ایک آیا تو تھا، چھوڑیے آپ، پھر وہی چھوڑیے آپ، آرام فرمائیے۔ کل لگے اس نے اس کو فوراً مال چاہیے تھا، کہ تو دے دیا ہوتا۔ اب سنیے یہاں سے 5 منٹ، فوراً مال چاہیے تھا، کہ تو دے دیا ہوتا۔ کہ وہ اس میں جو ہے وہ فوراً کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ اسٹور میں تالا بند تھا تو تالا کھل جاتا۔ کہ چابی آپ کے جیب میں تھی، کہ تو میرے جیب سے نکال لیتے۔ کہ وہ کپڑا جس جیب میں تھی وہ آپ کے سر کے نیچے تھا، کہ تو میرے سر کے نیچے سے نکال لیتے۔ کہ آپ سو رہے تھے، کہ تو مجھ کو جگا لیتے۔ یہاں ہے مجھے غیرت آئی کہ چند سکوں کے لیے اپنے عزیز باپ کی نیند خراب کر۔ غور فرمایا آپ نے؟ آپ سوچئے کہ اولاد ہوتی ہے، نالائق ہو تب بھی ماں باپ بیچارے اس کے لیے، لیکن اگر کسی کی اولاد ایسی لائق ہو تو باپ سے کتنا جو دعا نکلے گی۔ باپ نے کہا بیٹا سب کچھ تو دے چکا تم کو، سب تمہارا ہے، اب میرے پاس تو کچھ بچا نہیں۔ ایک گائے ہے، وہ گائے اس نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک گائے ہے، آج میں یہ بھی تم کو دیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس سے تمہاری بھرپائی کرے۔ کچھ دنوں کے بعد باپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ ادھر یہ مرڈر کیس ہوا، جناب موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو۔ اب ان لوگوں نے کہا گائے کی ایج کیا ہونا چاہیے، کلر کیا ہونا چاہیے، تو عمر کیا ہونی چاہیے، تو اب کہیں یہ ہے تو وہ نہیں، کہیں وہ ہے تو یہ نہیں، سارے شرائط ہو ہی نہیں رہے۔ ڈھونڈتے پتا چلا کہ فلاں لڑکے کے پاس وہ گائے ہے۔ اب لوگ گئے، کہنے لگے بھائی گائے آپ کے پاس ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا بیچیے گا؟ کہا نہ بیچ دیجئے بھائی۔ کہا نہیں بیچیں گے، اس لیے کہ میرے باپ کی نشانی ہے، میرے باپ نے آخرے میں یہی دیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا بھائی دیکھیے یہ پرابلم ہے، یہ مجبوری ہے اور کہیں مل نہیں رہی ہے اور اس میں خدا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب اللہ کا حکم ہے، نبی نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، اگرچہ مالک میں ہوں، باپ نے مجھ کو دیا ہے، بٹ میری ماں زندہ ہے۔ تو میں ایک بار اماں سے پوچھوں
یہ آیا ماں کے پاس، آپ MBA کر کے آئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کو بزنس آتا ہے؟ صلوات پر محمد۔ ہم لوگوں کے یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے اس میں عرضہ اور تقاضا، مارکیٹ میں قیمت کا تعین کیسے ہوگا، تو اس کو ہمارے یہاں جو پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں عرضہ اور تقاضا، سپلائی اور ڈیمانڈ۔ تو اگر سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے ریٹ، اور اگر سپلائی کم ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ریٹ، تو یہ تو لگتا ہے MBA کی ہوئی تھی اماں، لیکن اماں کو سمجھ میں آ گیا کہ ڈیمانڈ ہے سپلائی زیرو، تو جو چاہو قیمت مانگ لو۔ صلوات پر محمد۔ تو اب یہاں کہنے لگے اماں یہ قصہ ہے اور لوگ آئے ہیں، تو اماں تو قدرتی MBA تھی، اس نے کہا بیٹا کہیں ہے نہیں، لہذا قیمت دگنی آ گئے۔ اچھا کبھی کبھی کام جو ہے نا دوست یار اور چڑھانے والے خراب کر دیتے ہیں، اس پہ بہت ہوشیار رہیے آپ۔ اپنی عقل کا مشورے کے لیے حکم ہے، ما خواب من استخارا وما ندم من استشارا، سمجھے آپ، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا جو مشورے سے کام کرتا ہے، لیکن مشورے میں بھی ہوشیار رہیے کہ کبھی کبھی آدمی مشورہ دیتا ہے نہیں ٹائم نہیں ہے۔ صلوات پر خود آئے کہنے لگے بھیا ٹھیک ہے والدہ ہماری حالات اس طرح کے ہیں، وہ راضی ہے بٹ قیمت ڈبل، یعنی اگر 100 پاؤنڈ کی اس طرح گائے ملتی تو یار انہوں نے بالکل سمجھ لیا کہ کہیں ملے گی ہی نہیں دنیا میں، غرض مند سمجھ لیا، چلو ڈھونڈ کے آتے ہیں دوسری جگہ، اور بہت ملے گی یار، کوئی ایک ہی کا ہے۔ گئے گھوم گھام کے تھک وٹ کے آئے کہ اچھا بھائی دے دو اسی پر، تو اس نے کہا بھائی اس وقت اماں راضی تھی، نہیں پھر پوچھ لیں۔ اب آئے تو اماں نے کہا اب ڈیمانڈ بڑھی ہے تو قیمت بھی بڑھے گی۔ یہ آتے گئے جاتے گئے، بہت وقت آپ کا نہ لیں، آخرش یہ ہوا کہ صاحب ایک دام دینا ہو تو دیجئے ورنہ تشریف لے جائے۔ کیا گائے ذبح ہوگی، کھال سکوں سے بھری جائے گی، جو آ جائے منظور ہے بسم اللہ۔ اب وہ صاحب پورے جو ہے برادرین ہے، گاؤں والوں نے، محلے والوں نے، جتنے بھی چندہ چندی کر کے بہرحال لیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر گائے کو ذبح کیا گیا اور پھر جو بدماشی تھی وہ اشکار ہو گئی۔ اب یہاں پر روایات مختلف، بعض کہتے ہیں کہ گائے کا کسی حصے کو، یا بعض کہتے ہیں گائے کی دم کو، خلاصہ گائے کے جسم کو، مقتول کو لا کے سر و گردن کو جوڑا گیا، اور گائے کی دم یا گائے کے کسی حصے کو اس کے جسم سے ٹچ کیا گیا یا اس کے خون کو چپکایا گیا، جیسے بھی وہ اس گائے کے ذریعے سے وہ بندہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے اس نے کہا صاحب کوئی اور نہیں، میرا قاتل میرا بھائی ہے۔ تو اب تو صاحب بہترین نسخہ مل گیا، قرآن میں ہے، سارے جو ہے وہ تھانوں پر جو ہے وہ بھیج دیجیے، یہ قرآن کی آیت ہے، اگر کوئی مرڈر کیس ہو جائے، آپ کو قاتل نہیں مل رہا ہے، گائے ذبح کیجئے، ٹپکائیے اس کا خون گردن پر یا دم سے چلائیے، زندہ ہو جائے گا، قاتل مل جائے گا۔ وہ صاحب جو ہے وہ آپ کے آدھے ہم لوگ تو بچ جائیں گے، ہے نا؟ آ جائیے مولوی صاحب، وہ تو بعد میں زندہ ہوگا، آپ تشریف لے آئیے۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ تو کیا گائے کے اندر خصوصیت ہے؟ گائے کے دم کے اندر خصوصیت ہے؟ گائے کے خون کے اندر خصوصیت ہے؟ پھر کیوں ہوا ایسا؟ کا مسئلہ گائے کا نہیں ہے، مسئلہ باپ کی اس دعا کا ہے، اس دعا نے اثر کیا۔ اگر ایک باپ کی دعا کی بنیاد پر ایک گائے کے خون میں اتنا اثر ہو سکتا ہے، تو اگر فاطمہ زہرا حسین کے چاہنے والوں کے لیے دعا کر دے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔
بس یہ اگر راز ہے، چنانچہ بتایا آپ کو خون. اب وہ میں اس عالم کا نام جو ہے مس کر رہا تھا، بہت پہلے کبھی پڑھا تھا. تو ایک ایران کی بات ہے، کوئی مسیحی آ گیا کرسچن، اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں دل کی بات بتاتا. کیا؟ دل کی. یہ اسرار الشہادت کے حاشیے میں لکھا ہے، بہت زمانہ ہوا پڑھے، حوالہ نہیں دیکھا. تو دل بتاتا. اس زمانے میں جو عالم تھے کہنے صاحب یہ تو سارا عقیدہ جو ہے خراب ہو رہا ہے سب شیعوں کا، سب یہ جا رہے ہیں. وہ واقعی دل کی باتیں بتاتا. ان کا ٹھیک ہے. اس سے کہو ہم بھی چل کے پوچھتے ہیں، دل کی بات بتا رہے ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں. وہ گئے، انہوں نے جو ہے ویسے ہی مٹھی بند کی. کہا بھائی تم ہمارے دل کی بات مت بتا، ہم دل کی بات نہیں پوچھتے. کہا پھر؟ کہا باہر بتا دے میری مٹھی میں کیا، یہ بتا. پسینہ آ گیا اس کو. تو انہوں نے فرمایا کہ تم ہار مان لو. کہا ہار نہیں ماننا، میں بتا سکتا ہوں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. کہ تو بولتے کیوں؟ کہا تعجب اس بات پر ہے کہ تمہارے ہاتھ میں آئی کہاں سے. کہ بولو میرے ہاتھ میں کیا ہے. کہ میرا علم اور میری ریاضت کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے. مگر پریشان یہ کہ جنت کی مٹی تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آئی. کہا اب تو اسلام کو حق مانو گے، اب تو سمجھو گے کہ کربلا کی مٹی جو ہمارے یہاں روایات کہتی ہے کہ کربلا کی مٹی جنت کی مٹی ہے، یہ میرے ہاتھ میں کربلا کی مٹی ہے. اب تو مانو کہ کلمہ پڑھو. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے وہ جملہ کیا کہا تھا، ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، خاک تک آج تک جو ہے ہدایت اور نجات کا سبب بن رہی. صلوات بر محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ. قضا ربک. اب سمجھے ماں باپ، یہ خوش اللہ خوش، یہ راضی اللہ راضی، یہ ناراض اللہ ناراض. لہذا کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے عزیزان کرام کہ کچھ ہو جائے ماں باپ ہم سے راضی رہے، تب تو ہماری نماز بھی قبول ہے، تب تو ہمارا روزہ بھی قبول ہے، تب تو ہماری عبادت بھی قبول ہے. ورنہ اگر یہ راضی نہیں ہوئے تو پبلک تو واہ واہ کر لے گی کہ ماشاءاللہ کوئی 40 چھوٹتا نہیں، کربلا جاتے ہیں. پبلک تو واہ واہ کر دے گی کہ صاحب وسیع حسن صاحب کیا مجلس پڑھتے ہیں. لیکن یہ تو پتا چلے گا جب وہاں پہنچو گے اور سوال ہوگا کہ جب تمہاری ماں تم سے راضی نہیں ہے تو فاطمہ کیسے راضی ہے، جب تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہے تو خدا راضی نہیں، جب خدا راضی نہیں تو امام حسین کیسے راضی ہے. کربلا میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا پرسوں، کربلا میں